لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر ومن يتوكل على الله فهو حسبه صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أول كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في أوسط كلامنا اللهم صل على سيدنا مولانا محمد في آخر كلامنا معزز مکرم بزرگان دین اور عزیز طلبہ، اللہ تبارک و تعالی نے ہم مسلمان مومنوں کو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز پڑھنے کے لیے جمع فرمایا، اور جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہوتا ہے۔ اس کو علماء فرماتے ہیں عید المؤمنین، مومنوں کی عید ہے۔ یہاں مؤمنین کا لفظ ہے نہ کہ مسلمین کا لفظ ہے۔ عید المسلمین مسلمانوں کا عید نہیں، کیونکہ مسلمان اور مومن میں فرق ہوتا ہے۔ مومن اور مسلمان میں سمجھو زمین آسمان کا فرق ہے۔ مسلمان کہتے ہیں اس شخص کو جو صرف کلمہ طیبہ پڑھ لیا ہو اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی مان لیا ہو اور شریعت کے دیگر کاموں کو اس کے دل میں تھوڑا سا جگہ ہو، لیکن عمل کے اعتبار سے مکمل خالی ہو، اور اس کا بھروسہ اللہ پر نہیں ہوتا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیارے طریقے پر عمل کرنے کا شوق اور رجحان نہیں ہوتا، اس کو مسلمان کہتے ہیں۔ اور ایک ہوتا ہے مومن۔ مومن اس کو کہتے ہیں کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہو، اللہ کے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتا ہو، اور جتنے اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات ہیں اس پر ایمان رکھتا ہو، قرآن کریم پر بھروسہ اور اعتماد رکھتا ہو، اور اس پر عمل بھی کرتا ہو، اور سنت کا پابند ہو، اور ہر وقت اس کی زندگی میں یہ سوچ، یہ تڑپ رہتی ہے کہ کون کون سی سنت ایسے ہیں جو مجھ سے چھوٹ رہے، لاؤ میں اس پر عمل کروں، لاؤ میں ذخیرہ آخرت جمع کر لوں، لاؤ میں جنت کا حقدار بن جاؤں۔ تو یہ ساری تڑپ اور فکر رکھنے والے کو مومن کہتے ہیں۔ اور پھر حدیث پاک میں آتا ہے المؤمن اذا وعد وفا، مومن جو وعدہ کرتا ہے اس کو پورا کرتا ہے۔
اگر ہم مومن ہیں اور ہماری ذات مومن کہلاتی ہے، ہمارے نقل و حرکت سے، قول و فعل سے اگر ہم مومن کہلاتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جتنے احکامات ہیں سب پر ہم عمل کریں گے اور شوق سے عمل کریں گے، اور اس عمل کرنے میں اس کو تکلیف محسوس نہیں ہوگی۔ تو سمجھ لینا کہ ہم مومن کے درجے میں آ چکے ہیں، مومن کے نیش میں آ چکے ہیں۔ اور اگر یہ سب چیزیں نہیں پائی جائیں گی تو ہم پتہ چلا لینا چاہیے کہ ہم کون سی نیش میں ہیں، مسلمانوں کی نیش میں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرنا چاہیے کہ اللہ ہم سب کو مومن بنا، کیونکہ قرآن کریم میں جہاں بھی آپ دیکھو کوئی اللہ کا حکم آتا ہو وہاں مومن کا لفظ ہی آئے گا۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، متقین سے مراد مومن ہے۔ پھر یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارى، یہاں بھی ایمان، ایمان مومن، آمن یؤمن ایمانا، یہ الگ مسائل ہیں، ہر کوئی اس چیز کو سمجھنا مشکل ہے۔ تو بہر صورت ہم مومن بننا چاہیے، اور مومن کی شان یہ ہے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھے، اللہ پر اس کا یقین ہو، اللہ پر اس کا اعتماد ہو۔ تو یہ جب ساری چیزیں اس کے اندر پائی جائیں گی تو وہ مومن کہلائے گا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک مقرب، مشرف، مقبول بندہ کہلائے گا۔ اب ہم کھاتے ہیں، پیتے ہیں، سوتے ہیں، تو آدمی ان تمام کاموں میں اپنا یہ ذہن بنا لینا کہ ہمارا اٹھنا بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، ہمارا بیٹھنا بھی اللہ کی طرف سے عطا کیا گیا، ہم جو کھا رہے ہیں یہ رزق بھی اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جب آدمی کا وہم و گمان، بھروسہ اور اس کی سوچ تڑپ جب اللہ پر کامل، مکمل ہو جائے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ رزق کے ایسے دروازے کھولیں گے کہ وہ بندہ پہچان بھی نہیں سکتا ہے۔ یا اس کے کئی شکلیں بھی ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو سمجھانے کے لیے، اس کے دماغ میں مومن کہلوانے کے لیے اللہ نے ہمیں کئی طرح کے اسباب دیے ہیں۔ ایسا مثال کے طور پر ایک آدمی ہے، اس کی شادی ہوتی ہے، اور وہ آدمی شادی سے پہلے 30,000 روپے پر منتھ کماتا تھا، شادی کے بعد تنخواہ دینے والا تنخواہ بڑھاتا نہیں، چاہے تم شادی کر لو، چاہے تمہیں اولادیں ہو جائیں، اس کا جو فکسڈ تنخواہ ہے وہ اتنا ہی دے گا۔ ہاں اگر انسان ہے، انسانیت اس کے دل کے اندر ہے، درد ہے، فکر ہے، تو وہ خود سوچے گا کہ بھائی 30,000 روپے تھا، اب شادی ہو گئی تو آدمی 2 ہو گئے ہوں گے، خرچے بڑھ گئے ہوں گے، تو وہ بڑھا سکتا ہے۔ لیکن ظاہری اعتبار سے عام طور پر جو تنخواہ ہوتی ہے وہ اتنا ہی رہتی ہے۔ اس کے بعد انسان صاحب اولاد ہوتا ہے، 1 اولاد، 2، 3، 4، اللہ تبارک تعالیٰ کسی کو 8، 8، 10 اولاد بھی دیتے ہیں، تنخواہ جہاں تھا وہیں رہے گا۔ لیکن اتنے تنخواہ سے یہ اکیلا زندگی گزار رہا تھا، پھر اسی تنخواہ سے اس کی شادی بھی ہوئی، اس کے باوجود بھی اس کی زندگی بسر ہو رہی ہے، اس کے بعد کئی سارے اولادیں ہوئی، پھر وہی تنخواہ سے اس کو کفالت ہوتی ہے۔ تو یہاں آپ اندازہ لگا لو کہ جب اللہ پر یقین ہو، بھروسہ ہو کہ کھلانے والی ذات، پلانے والی ذات، ہم زندگی دینے والی ذات، ہماری سانسیں چلانے والی ذات اگر کوئی ہے تو وہ یکتا اللہ ہے۔ اور جب بندہ اللہ پر کامل یقین رکھ لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا ایج نہیں دیکھتے، اس کی عمر نہیں دیکھتے۔ آدمی زندگی بھر بھی اگر گناہ کر لے اور پوری زندگی وہ عیاشی میں گزار دے، لیکن اگر آخر وقت میں بھی اگر اسے اللہ پر یقین آ گیا، سچا یقین آ گیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو معاف کر دیتے، چاہے وہ گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو، چاہے وہ گناہ آسمان کی بلندیوں پر ہو، پہاڑ کی چوٹیوں پر ہو، چاہے وہ گناہ زمین کے ہر سطح، ہر کونے میں پھیل جائے، تبھی بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرما دیتے۔ اور یہ بھی تک نہیں کہتے کہ اب تک کیوں نہیں آیا، آیا نا بس وہی کافی ہے۔
حتیٰ کہ کلام پاک میں آتا ہے فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہ کہاں جا رہے ہو ایسے رب کو چھوڑ کر جس کے اوپر انسان کامل بھروسہ کر سکتا ہے، جس کی ذات ایسی ہے جو نہ مٹنے والی، نہ بکھرنے والی، نہ باطل ذات ہے، وہ یکتا اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ سے تھا، ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ تو جو چیز باقی رہنے والی ہے اس پر یقین لانا چاہیے، اس پر ایمان لانا چاہیے۔ آدمی جو ہے اپنے جو آقا ہوتے ہیں ان پر بڑا یقین رکھتے ہیں، بہت احترام سے ان کے سامنے پیش آتے ہیں، خاطر تواضع کرتے ہیں، ان کے سامنے عاجزی سے پیش آتے ہیں کہ یہ بڑا مالدار ہے، بڑا کروڑ پتی ہے۔ کب اللہ تعالیٰ وہ مال چھین لے، کب اللہ تعالیٰ اس کو مالداری سے غریبی پہ اتار دے، کب اللہ تبارک و تعالیٰ پاورفل آدمی کو کمزور بنا دے، کب کمزور آدمی کو اللہ پاورفل بنا دے، یہ کوئی اگریمنٹ نہیں کروایا ہے، نہ کسی کے اوپر بھروسہ کیا جا سکتا ہے۔ ہر چیز فنا ہونے والی، ہر چیز مٹنے والی، ہر چیز بکھرنے والی، حتیٰ کہ چاند و سورج، آسمان، جمادات، نمادات، فلکیات، ارضیات، ساری چیزیں فنا ہونے والی، بس ایک ذات ہے اللہ کی ذات جو باقی رہنے والی۔ اور ہم مسلمانوں کے اندر، مومنوں کے اندر یہ بھروسہ نہیں ہوتا ہے کہ اللہ کی ذات میں کھلا رہی، نوکروں کے اوپر بھروسہ، گھر والوں کے اوپر بھروسہ، اولاد کے اوپر بھروسہ۔ بہت سے مسلمان ایسے ہیں کہ وہ ایک بات کہتے ہیں اور سراسر اس بات کے اندر شرک کی بو آتی ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں نکاح کے بعد جب بیوی گھر تشریف لاتی ہے اور اگر وہ بیوی اچھی نکل جائے، اللہ کرے کہ ہر ایک کے ساتھ اچھی بیوی ملے اور نیکی کا ہی معاملہ ہو، لیکن آدمی اس نیکی میں، اس اچھائی کو اس کے دیکھ کر اتنا غلو، اتنا پاگل ہو جاتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ بھائی تیری وجہ سے میں آج زندگی بسر کر رہا ہوں، تیری وجہ سے آج میں کھا رہا ہوں، پی رہا ہوں اور عزت میں برکت ہے۔ ہاں اتنا کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی ایمانداری پر، آپ کی حیا و پاک دامنی کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے چیزیں عطا فرمائے، لیکن یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تمہارے آنے کی وجہ سے میرے رزق میں کیا ہے، بڑھوتری ہو گئی۔ اس میں شرک کی بو آتی ہے۔ آدمی کو بھروسہ اللہ پر ہونا چاہیے، اور اگر آدمی جب اللہ پر بھروسہ کر لے تو جتنا بھی وہ گناہ لے کر آئے، سچی توبہ اگر اللہ کے نزدیک کر لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معاف فرماتے ہیں۔ جیسا کہ ایک واقعہ ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک آدمی رہتا تھا، وہ بہت ہی گنہگار تھا، 24 گھنٹہ گناہوں میں لت پت، جب تک اسے نیند نہیں آتی وہ گناہ کرتا، عیاشی میں مبتلا رہتا، شراب نوشی میں مبتلا رہتا، اور جب دن ہوتی تو کھاتا پیتا اور زانیوں کی طرح، ڈاکوؤں کی طرح گلی کوچوں میں اوباشوں کی طرح پھرتا۔ انتہائی قسم کا بد اخلاق اور بد کردار، سارے گاؤں کے سارے شہر کے لوگ اس سے مایوس ہو گئے کہ بھئی یہ بڑا بیکار آدمی۔ اس کے بعد سارے گاؤں والوں نے مشورہ کیا کہ اس آدمی کو سب لوگ مل کر جو ہے یا تو مار دیا جائے، یا تو دھکے مار کر اس کو بھگا دیا جائے، یا کوئی ایسی چال چلے کہ جس کی وجہ سے یہ خود بھاگ جائے۔ لہذا سارے گاؤں والوں نے مشورہ کیا اور مشورے کے تحت وہ لوگ آئے اور اس کو بھگا دیے کہ آپ ہمارے شہر کے لائق نہیں ہیں، گاؤں کے لائق نہیں ہیں، تو اتنا گنہگار کہ سب کو برباد کر سکتا ہے، اور اس کی عمر، ساری عمر گزر چکی ہے، ساری جوانی اس میں گزارا، تب تو بھاگا ہے۔ اگر جوانی میں کوئی بھگائے تو کروڑ مرتبہ بھگائے تو ضرور واپس آئے گا، کیونکہ جوانی میں انسان کو طاقت ہوتی ہے، قوت ہوتی ہے، اور اس کو اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے، اللہ پر یقین نہیں، اپنے آپ پر یقین ہوتا ہے، اپنی طاقت پر غرور کرتا ہے، اپنی عقل پر وہ اپنی فہم پر وہ گھمنڈ کرتا ہے، اور اپنے مال و دولت پر وہ اتراتا ہے، اس کے سبب وہ آئے گا۔ کتنا بھی بھگا لو، سارے گاؤں سارا شہر بھگا لو، واچ مین لگا لو، پولیس کا انتظام کر لو، لیکن وہ مانے گا نہیں،
تو اس سے پتہ چلا کہ جس کو بھگایا گیا ہے وہ آدمی کی ساری جوانی، سارا بچپن، لڑکپن اسی میں گزرا ہے، لہذا گاؤں والوں نے بھگا دیا۔ اس کے بعد وہ تنہائی میں ویران جگہ میں رہنے لگا، ایسے جگہ میں نہ کوئی آبادی ہے نہ کوئی لوگ رہتے ہیں۔ اب ایک دم مایوس ہو گیا، چاروں طرف سے مدد کی پکار، مدد کی چیخیں مار رہا ہے، لیکن کوئی سوال نہیں، جہاں بھی دیکھو خالی نظر آ رہا ہے۔ اب اس کو احساس ہوا کہ بھائی اب مدد کس سے لیا جائے۔ اس وقت وہ آسمانوں پر نگاہ اٹھا کر دیکھا تو اسے یقین آیا، اس کے دل کے اندر ایک تڑپ آئی کہ بھائی یہ آسمان بغیر ستون کے کھڑا ہوا ہے اور چاند اور سورج اس کے اوپر لٹکے ہوئے ہیں۔ اگر آدمی کوئی چیز بناتا ہے، کوئی گھر ہی ہو، کوئی چھت ہو یا کوئی ایسا چیز ہو جیسے جھومر ہے لٹکا ہوا ہے، تو آدمی کے اوپر آدمی فوراً سوچے گا کہ بھائی اس کو بنانے والا کوئی ہے۔ تو جب یہ ساری زندگی اس میں گزار دیا، ویرانوں میں، جنگلوں میں، بیابانوں میں رہنے لگا، جہاں آبادی نام کی کوئی چیز نہیں، تو ایک دم اس کی نگاہ آسمان پر پڑی اور کہنے لگا کہ اے رب کائنات، اے خالق کائنات، تیری وہ ذات ہے جو مجھے بخش سکتی ہے، تیری وہ ذات ہے جو مجھے کھلا سکتی ہے، تیری وہ ذات ہے جو مجھے پلا سکتی ہے، تیری وہ ذات ہے جو مجھے یہاں زندگی بسر کرنے کے اسباب مہیا کر سکتا ہے۔ اے اللہ مجھے معاف فرما لے، ساری زندگی میں نے گناہوں پر گزار دیا۔ تو جیسے وہ نگاہ نیچے کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی نگاہ نیچے کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ سارے گناہوں کو معاف کر کے اس کو ایک سہارا بنا دیا۔ اس کے بعد وہ ایمان پکا یقین رکھا اللہ پر، اس کو جب سکون ملا، اس کو جب اطمینان مل گیا، اس کو جب راحت مل گئی، جیسے آدمی کو پنکھے کے نیچے بیٹھنے گرمی میں کتنی راحت ملتی ہے، پنکھا ہو، چھت ہو، اور گرمی کے موسم میں پنکھا نہ چلے انسان بے چین ہو جاتا ہے، اور جب پنکھا چلا دو آدمی پرسکون ہو جاتا ہے، جبکہ ہوا آ کر آپ کو لگتی نہیں ہے، جمتی نہیں ہے آپ کے اوپر۔ جمتی ہے کیا؟ جیسا کپڑا پہنے ہیں، کپڑا آپ کے اوپر لگ گیا ہے تو ہوا بھی آ کر جمنا شروع ہوتا ہے کیا؟ نہیں، بس صرف ایک ہوا، تو اس سے ایک سکون محسوس ہوتا ہے۔ تو اسی طریقے سے آدمی جب گناہوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، اللہ پر اس کا یقین ہٹ کر جب لوگوں پر یقین ہوتا ہے تو وہ بے سکون ہو جاتا ہے، بے چین ہو جاتا ہے۔ جب اللہ پر اس کا یقین آتا ہے اور اللہ سے سچی پکی توبہ کرتا ہے تو اسے وہ سکون اور چین اور اطمینان ملتا ہے جیسے انسان کو پنکھے کے نیچے اطمینان ملتا ہے۔ اور جیسے اس کو سکون ملا، اطمینان اور راحت کی سانس لیا، اور اس کو احساس ہو گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے معاف فرما دیے، میرے گناہوں کو پانی پھیر دیے ہیں اور میں اللہ کا مقبول بندہ ہو گیا ہوں، جب اس کو سچا پکا یقین آیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو پیارا ہو گیا، اس کی موت آ گئی۔ اب جب اس کی موت آئی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وحی کے ذریعے سے، حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دیا گیا کہ اے موسیٰ فلاں ویرانے میں جاؤ، فلاں جنگل اور بیابان میں جاؤ، وہاں ایک لاوارث ایسا آدمی رہتا ہے کہ جس کو سارے لوگوں نے دھتکار دیا، ساروں نے مل کر بھگا دیا، کوئی اس کی رہائش کا وقت نہیں تھا، وہ ایسے ویرانوں میں جا کر مجھے پکارا ہے، تو وہاں جا کر آپ وہاں اس کی پوری طریقے سے غسل کفن دفن کر کے نماز جنازہ پڑھائیے۔ پیغمبر کو اللہ بھیج رہے ہیں، تھا گنہگار، پوری زندگی گناہ مبتلا کیا، لیکن جب مرا اللہ پر مرتے وقت یقین کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی سبب سے، اس کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ عام آدمی کو نہیں، پیغمبر نبی کو کہا، حکم فرمایا کہ جاؤ اور کفن دفن کے نماز جنازہ اس کو پڑھاؤ۔ لہذا موسیٰ علیہ السلام وہاں گئے اور جب جا کر اس کو دیکھا اور جب نہلا دھلا کر کفن پہنا دیا گیا، اس کے بعد پھر ایک وحی نازل ہوئی، پھر جبرائیل امین علیہ السلام تشریف لائے۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے کہا کہ اس کو لوگوں میں لے کر آؤ جہاں سے اس کو بھگا دیا گیا تھا۔ لہذا جب اس کو لے کر آیا گیا تو جب لوگوں نے کپڑا ہٹایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا ایک شخص ہے
جو ویران جنگلوں کے اندر وہ پڑا ہوا مرا ہوا تھا، اللہ کا حکم آیا میں اس کو نہلا دھلا کر آج اللہ کے ہی حکم سے پھر شہر واپس لے کر آیا. سارے لوگوں نے ایک دم ہجوم جمع ہو گئے، کیونکہ نبی کا بلاوا اور نبی سچے ہوتے ہیں. حدیث پاک میں علماء فرماتے ہیں کہ نبی جو ہوتے ہیں قبل از نبوت بعد از نبوت، یعنی نبوت سے پہلے بھی نبوت کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں اور گناہوں سے دور ہوتے ہیں. لہذا جب موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے، سارے گاؤں کے لوگ جمع ہو کر دیکھا تو جب کفن کھول کر چہرہ دکھانے لگے تو ایک عجیب سی نورانیت اس کے چہرے پر، عجیب خوشی اور مسکراتا چہرہ. جب لوگوں نے پہچانا تو یہ تو وہ شخص ہے جو ساری زندگی زنا کرتا رہا، ساری زندگی ڈاکہ داغتا رہا، ساری زندگی چوریاں کرتا رہا، ساری زندگی اس نے لوگوں کو مارتا رہا، لوگوں کا حق چھینتا رہا اور طرح طرح کے گناہ میں مبتلا تھا. اب اس شخص کا جنازہ پیغمبر لے کر آئے. موسیٰ علیہ السلام کو پھر وہی آتی ہے کہ موسیٰ کہہ دو ان قوم والوں کو، کہہ دو ان باشندوں کو جنہوں نے اس اللہ کے بندے کو گنہگار سمجھ کر بھگایا اور یہ اللہ سے معافی مانگ لیا ہے، کہہ دو کہ جتنے لوگوں کی نگاہ اس پر پڑ رہی ہے اور یہاں کھڑے ہو کر تمہاری نگاہ کہاں تک جا رہی ہے، اگر جو لوگ اس کے جنازے کو پڑھ لیں تو ساروں کی مغفرت کر دی جائے گی. بتاؤ، اتنا کریم اللہ، اتنا پیارا اللہ، اتنا معاف کرنے والا اللہ، اتنا بخشنے والا اللہ، ایسے اللہ کو چھوڑ کر ہمارا ایمان، ہمارا یقین، ہمارا توکل دوسروں پر ہو رہا ہے، مالداروں پر ہو رہا ہے، بنگلوں پر ہو رہا ہے، گھروں پر ہو رہا ہے، ہماری عیاشی پر ہو رہی ہے، ہماری جوانی کے جنون پر ہو رہی ہے، بیویوں پر ہو رہی ہے، اولاد پر ہو رہی ہے. ارے یقین تو اللہ پر ہونا چاہیے، بھروسہ تو اللہ پر ہونا چاہیے. اور اس یقین کو دلانے کے لیے، اس بھروسے کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مومنوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، سدھرنے والوں کے لیے، سنبھلنے والوں کے لیے 1.25 لاکھ پیغمبر علیہ السلام کو عطا فرمایا. 1.25 لاکھ پیغمبر دی اور ہر نبی طرح طرح کے حالات اور طرح طرح کے واقعات اور طرح طرح کی چیزوں کو اپنا کر لوگوں کو راہ راست پر لے کر چلنے کی کوشش کی. لیکن جو مان گئے وہ اللہ والے ہو گئے، جو مان گئے وہ اللہ کے قریب ان کی قربت ہو گئی، اور جو مان کر چلے گئے وہ جنت والے آج عائش کر رہے ہیں جنت. اور مسلمانوں کی شان یہ ہے، مومن کی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ پر ایسا یقین رکھے جیسا کہ تم نے کلمہ پڑھا، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. ایمان صرف لانا ہے، اپنے نفس پر نہیں. اپنے نفس پر ایمان لانا شروع کر دیے، اپنے آپ پر غرور ہونا شروع ہو گیا ہے. ایمان لانا ہے فرشتوں پر، ملائکہ، کتابوں پر، آخرت پر، قیامت پر، قیامت کے بعد والی زندگی پر ایمان لانا ہے. بن دیکھی چیز پر ایمان لانے کو اللہ پر بھروسہ کرنے کا مقام حاصل ہوتا ہے. جنت مسلمان دیکھا نہیں ہے، مومن دیکھا نہیں ہے، دوزخ کی چیخ اور اس کے آگے نہیں دیکھا، لیکن اس کا یقین، اس کا ہونا، یہ اللہ پر بھروسہ کرنا ہے. اور اس بھروسے کو سمجھانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے 1.25 لاکھ جو پیغمبر دیے ہیں، ان میں بہت سارے پیغمبر ایسے بھی آئے جو امت کو سبق سکھلانے کے لیے ظاہری اعتبار سے ایسا لگتا تھا کہ یہ غلط کام کر رہے ہیں، نعوذ باللہ، لیکن غلط نہیں ہو سکتا. میں ابھی بتایا، نبی قبل از نبوت بعد از نبوت، یعنی نبوت ملنے سے پہلے بھی، نبوت ملنے کے بعد بھی معصوم ہوتے ہیں، گناہ ان کے قریب نہیں جاتا ہے. ایک مرتبہ کا واقعہ ہے کہ اسی اللہ پر یقین اور بھروسے کو بتلانے، جتلانے کے واسطے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رات کی تاریکی میں، سناٹے میں وہ گھر سے باہر نکلے اور ان کی نگاہ آسمان پر پڑی تو تارے چمک رہے تھے. کیا چمک رہے تھے؟ تارے چمک رہے تھے. تو ان تاروں کو دیکھ کر قوم کو سمجھانے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، ھذا ربی، یہ رب ہے
جو چمک رہا ہے، جو دمک رہا ہے، جو روشنی پہنچا رہا ہے، جس کی روشنی سے ہمارے راستے نظر آ رہے ہیں، یہ رب ہے۔ لیکن یہ نبی غلط بیان نہیں کر رہے ہیں، نبی امت کی دیوانگی کو صحیح راستے پر لے کر آنے کے لیے ایک طریقہ، ایک ٹیکنالوجی استعمال کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب 3 بجنے کا وقت آیا، 3 سے 4 جب بجتا ہے تو وہ ستارے کیا ہوتے ہیں؟ غائب ہو جاتے ہیں۔ اور ستارے جب آسمان پہ ہوتے ہیں تو وہ سب بلبلاتے ہیں، دیکھیں نا، شیک ہوتا ہے، لیکن وہ اصل حقیقت میں شیک نہیں ہوتا ہے، وہ اتنا بڑا اور اتنا اونچا ہونے کی وجہ سے، ہماری نگاہ کمزور ہونے کی وجہ سے وہ ہماری نگاہوں میں ایسا ہوتا ہے۔ ہماری کمزور نگاہ اس پاورفل خوبصورتی اور چمک دھمک کو دیکھ نہیں سکتا۔ اور بعض ستارے ایسے ہیں کہ اس کو دیکھنے سے یوں محسوس ہوتا ہے کہ گویا وہ جا رہے ہیں اور آ رہے ہیں۔ سائنس میں آپ پڑھے ہوں گے کہ کئی ستارے ایسے ہیں، غالباً 7-8 یا ایسے ہیں، قمر، شمس، مریخ، زحل، عطارد، زہرہ، پڑھے ہوں گے سائنس میں۔ تو یہ جو ستارے ہیں یہ بہت بڑے بڑے ہوتے ہیں اور ان کی اونچائی بہت ہوتی ہے، اور ان کا فکسڈ جگہ اللہ تعالیٰ رکھتی ہے کہ یہیں پہ رہنا ہے۔ وہ مقام سورج کو عطا کیا گیا ہے، چاند کو عطا کیا گیا ہے جو چلتے ہیں، اور اس میں سب سے بڑا مقام اللہ تعالیٰ سورج کو عطا کیا ان کے مقابلے میں، کہ سورج مشرق سے نکلتا ہے اور مغرب میں ڈوب جاتا ہے۔ دن میں دیکھو سر کے اوپر رہے گا، وہ پورا دھرتی کو کور کرتے جائے گا، یہاں سے ڈوبے گا تو کسی اور ملک میں نکلے گا وہ۔ تو یہ اللہ کا نظام ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے نظام چلائے ہیں، لیکن ہم مومنوں کے اندر اللہ پر یقین کمزور۔ تو جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس ستارے کو دیکھ کر کہا کہ ھذا ربی، یہ رب ہے جو چمک رہا ہے، قوم کے لوگوں نے بڑے بڑے سر ہلائے، جو بھوکو دماغ کے، کہ ہاں بھائی ابراہیم علیہ السلام کہہ رہے ہیں، ہو سکتا ہے یہی رب ہے۔ اس کے بعد جب وہ ستارے غائب ہو گئے، رات کی تاریکی میں چاند نظر آنے لگا، تو اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ تو چلا گیا، رب تو مٹنے کا نام نہیں ہوتا ہے، یہ تو مٹ گیا۔ پھر چاند کو دیکھ کر کہا کہ ہاں یہ رب، یہ بڑا بھی ہے سائز کے اعتبار سے، اس کی چمک بھی زیادہ ہے، اس کی خوبصورتی بھی زیادہ ہے، تو اس کو دیکھ کر کہا ھذا ربی۔ اب سارے لوگوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ ہاں بھائی ابراہیم علیہ السلام ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد دھیرے دھیرے دیکھا گیا، جب صبح ہوئی تو وہ جو ہے غائب ہونا شروع ہو گیا، چاند بھی۔ تو پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ انی لا احب الآفلین، تو یہ تو ختم ہونے والی چیز ہے یار، مٹنے والی چیز ہے، اس کو ہم رب مان رہے ہیں، اس کو اپنا معبود سمجھ رہے ہیں، اور لوگوں کے اندر یہ عام ہوتا جا رہا ہے۔ آج کل تو معبود کی گنتی ہی نہیں ہے۔ بعض جملے ایسے ہیں کہنے پر انسان پکڑنے لگتے ہیں، اور نظر بھی آتا ہے، حق بات کہنے والوں کو بہت پکڑ کرتے ہیں، کیونکہ حق بات کڑوی لگتی ہے ہر انسان کو۔ اس کے بعد جب چاند غائب ہو گیا تو جب صبح ہوئی تو سورج دھیرے دھیرے نکلنے لگا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھ کر کہا کہ بھائی یہ سب سے بڑا رب ہے، ھذا ربی ھذا اکبر، یہ سب سے بڑا رب ہے۔ تو وہ تو روشنی دے رہے تھے، ان کی روشنی کی شعاعیں زمین پر پڑ نہیں رہا تھا، لیکن اس کی شعاعوں کی وجہ سے اجالا لیکن آ رہا تھا۔ دیکھیں چاند جب ہوتا ہے، ستارے سیارے جو ہوتے ہیں، ان کی چمک جو ہے، ان کی روشنی زمین پر ٹچ نہیں ہوتا، جیسے سورج ٹچ ہو جاتا ہے، صرف اس کی روشنی پھیل کر اجالا محسوس ہوتا ہے، لیکن سورج جب نکلتا ہے تو وہ زمین پر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ ٹچ ہو رہا ہے اور سارے عالم کو روشن کر دیتا ہے۔ جب سورج کو دیکھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ھذا ربی ھذا اکبر، یہ رب ہے جو سب سے بڑا ہے، اور یہ رب ہے جو ساروں کو اجالا کر کے ساروں کو روشن کر دیا۔ اس کا پاور بھی بڑا خطرناک ہے، اس کی روشنی بڑی تیز ہے کہ اندھیروں کی جگہ میں گھس گھس کر اس نے روشن کر دیا۔ اور اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور وہ وقت تھا دین کی بڑھوتری کا۔ آپ دیکھے ہوں گے کہ کبھی دن بڑا ہوتا ہے، کبھی رات بڑی ہوتی ہے، دیکھیں، اور کبھی رات چھوٹی ہو جاتی ہے، دن بڑا ہو جاتا ہے۔ تو وہ جو لمحہ تھا اس وقت دن بڑا تھا، تو جب وہ سورج نکلا
تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا تو کافی وقت تک، جب دن بڑا ہے تو دیر تک رہے گا سورج، تو سورج کو دیکھا بھائی وہ آ بھی رہا ہے، چل بھی رہا ہے، اٹھ رہا ہے، بیچ میں آ رہا ہے، پھر نیچے کی طرف گر رہا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کی دیوانگی، قوم کی بے وقوفی اور کتنا اللہ سے ان کا یقین ہٹا ہے، مٹا ہے، اس کو جانچنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بار بار لوگوں سے کہا کہ بھائی دیکھو کیسا رب ہے۔ ابھی تک یہ اس کی روشنی بجائے کمزور ہونے کی وہ بڑھتی جا رہی ہے، کیونکہ صبح میں دیکھے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام، اب صبح سے لے کر شام تک یعنی سورج جو ڈھلتے ہیں تو درمیانی جب آتا ہے تو خوب جو روشن ہوتا ہے، اس کے بعد جب ڈوبنے کے قریب آتا ہے تو اس کی شعاعیں کمزور ہوتی ہیں، لیکن اجالا بہت تیز رہتا ہے۔ تو کافی دیر تک ابراہیم علیہ السلام نے ان بیوقوفوں سے یہی کہتے رہے کہ دیکھو یہ اصل رب تھا، ہم ستاروں کو رب مان لی، رات ہوتے ہی غائب ہو گئے، چاند کو رب مان لی، صبح شروع ہوتے ہی غائب ہو گیا، لیکن یہ ایسا رب ہے کہ دیکھو اس کی برکت سے، اس کے اجالے سے، اس کی شعاؤں سے ہم دن کے سارے کام کاج بھی کر رہے ہیں، کما بھی رہے ہیں، کھا بھی رہے ہیں۔ تو سارے جو بے وقوف دماغ کے تھے وہ کہنے لگے کہ ہاں بھائی بالکل صحیح بات ہے۔ پھر جب شام ہوا سورج بھی ڈوب گئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا او لوگو دیکھو مٹنے والے کا نام رب نہیں ہوتا ہے، جھکنے والے کا نام رب نہیں ہوتا ہے، جس کا باور ختم ہو جائے، جس کی روشنی ختم ہو جائے، جس کی چمک دھمک ختم ہو جائے، اس کا نام رب نہیں ہے۔ رب وہ ہے وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، جو چمکنے والا، باقی رہنے والا، ہمیشگی کو رہنے والا، پہلے سے جو تھا، ازل سے تھا، ابد میں تک رہے گا، آخرت میں بھی رہے گا، اس کی نہ موت ہے، اسے نہ نیند آتی، لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، جس کو اونگ تک نہیں آتی ہے، اس کو رب کہتے ہیں۔ وہ اصل خالق ہے، وہ اصل مالک ہے، وہ اصل رازق ہے، کھلانے والی ذات اللہ کی ہے۔ یقین مسلمانوں کا، یقین مومنوں کا اللہ پر ہونا چاہیے۔ اب یہ بتلایا کہ جس کا یقین اللہ پر ہو جاتا ہے، جس کا بھروسہ اللہ پر ہو جاتا ہے، اللہ ایسے جگہات سے، ایسے جگہوں سے اس کو روزی رزق پہنچاتے ہیں کہ انسان گمان بھی نہیں کر سکتا۔ کلام پاک کے آیتوں میں یہ چیزیں لکھی وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، انسان گمان بھی نہیں کر سکتا ہے، گن بھی نہیں سکتا ہے، اللہ ایسے نعمتیں عطا فرمائیں گے، ایسے جگہاں سے عطا فرمائیں۔ آدمی بیٹھا رہتا، اچانک فون آتا ہے بھائی فلاں جگہ کچھ کام ہے، کرو گے؟ نہیں، وہ کام والا خود آیا ہے، اس کو کروا لو۔ آدمی بیٹھا بیٹھا پیسہ کما لیتا ہے، بیٹھا ہے، اچانک مہمان آ گئے، اب لوگوں کے اندر یہ یقین ہٹ گیا کہ مہمان آنے سے ہمارے رزق میں کمزوری ہو جائے گی، ہمارا رزق ختم ہو جائے گا، یعنی یقین کہاں چلا گیا؟ رزق پر چلا گیا۔ اس کا پورا اعتماد کس میں گیا؟ کھانے پر گیا، چاول اور دال پر چلا گیا۔ افسوس ہے ایسی چیزوں پر جو کھا کر مٹ جائے گی، انسان پیشاب پاخانہ کر دے گا، ایسی چیزوں پر یقین ہو گیا۔ مہمان جو آتے ہیں اپنا رزق اللہ کی طرف سے خود لے کر آتے ہیں، ان کے آنے پر مسلمان مومن کی شان یہ کہ خوش ہونا چاہیے کہ بھئی ہمارے گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالی مزید رزق عنایت فرمائے، مزید رحمت اللہ کی آ گئی ہے۔ جو چاول کے دانے تھے وہ دانے اور بڑھ گئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان چاول کے دانوں میں ایسی برکت عطا فرماتے ہیں۔ آپ اندازہ لگا کر دیکھ لیجیے، سوچ لیجئے کہ آدمی جب لوگوں کو کھلاتا ہے تو اس کا چاول کا جو بوریا ہوتا ہے 15 دن کے بجائے 20 دن چلتا ہے، اس کو احساس نہیں ہوتا۔ کب؟ جب یقین اللہ پر ہو، جب بھروسہ اللہ پر ہو۔ ہمارے گھر کی میں حالت بتا رہا ہوں، رمضان المبارک کا بھی جو مہینہ گیا ہے، اس مہینے میں افسوس تعجب کیا ہے، ہمارے گھر کے اندر جو سلنڈر گیس چل رہا تھا وہ عام دنوں میں صرف 30 دن 25-26 دن میں ختم ہو جاتا ہے، بس اتنا ہی۔ اور جب رمضان آیا، قسم اللہ کی کہہ رہا ہوں کہ رمضان میں پورا رمضان گزر گیا، 10 دن ایکسٹرا بھی ہو گئے اور وہ سلنڈر ختم نہیں ہوا۔ اور جبکہ ہمارے گھر کے اندر مدرسہ بھی چلتا ہے، 40-50 بچے ہی پڑھتے ہیں، اور بچوں کو کبھی کچھ کھلاتے ہیں، کبھی چائے کا انتظام، کبھی کچھ انتظام، کبھی کچھ کھانے کا اسنیکس وغیرہ بنا کر دیتے ہیں۔ اور رمضان میں یہ زیادہ ہوتا ہے، بچوں کی افطاری کی دعوت بھی کیا جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہونے کے باوجود بھی وہ سلنڈر ختم نہیں ہوا، تو یقین پر یقین اور بڑھ گیا کہ بھئی کیا اللہ
ہم ایسے اللہ کو چھوڑ کر کہاں بھٹکتے پھر رہے؟ اسی لیے اللہ تعالیٰ کلام پاک میں کہتے ہیں فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ، کہاں جا رہے ہو مجھے چھوڑ کر؟ آؤ اس اللہ کی طرف جس کو ساری زندگی ہم نے ٹھکرایا، آؤ اس اللہ کی طرف جب ہم ساری زندگی ساری جوانی ہم نے گناہوں میں مبتلا کر دیا، آخر وقت میں بھی اگر کوئی آدمی سچا پکا توبہ یقین کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو یوں معاف کرتے ہیں گویا اس کی ماں کے پیٹ سے اس نے بھی جنا۔ حدیث پاک میں ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسے ہوتا ہے جیسا کہ اس نے گناہ ہی نہیں کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ پر سچا پکا سچا نکھرا یقین رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔